آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بروفن سیرپ کے بارے میں. ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کا جنیرک نیم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی فوائد دیکھیں گے، کس مقاصد کے لیے ہم بروفن سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے مضر صحت اثرات کیا ہیں. نمبر 4 پہ ہم دیکھیں گے کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور آخر میں ہم اس کی ڈوز دیکھیں گے کہ آپ نے بچے کو دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں پلانا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو بروفن سیرپ کے بارے میں مکمل آگاہی معلومات مل سکے. تو سب سے پہلے بروفن سیرپ، اس کا جنیرک نیم دیکھ لیتے ہیں. جناب اس کا جنیرک نیم ہے آئبوپروفن. آئبوپروفن اس کا جنیرک نیم ہے. اب اس کی جو ہے نا ہم فوائد کی بات کر لیتے ہیں. آخر کس مقاصد کے لیے یہ بروفن سیرپ استعمال ہوتا ہے. جناب جی اینسڈز ہے، نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز. مطلب یہ بخار کو ختم کرنے کے لیے، جسم میں آپ کے کہیں بھی درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کہیں بھی آپ کو سوزش ہے، انفلیمیشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بچے کو گلے کا مسئلہ ہے، اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے، اس کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے فوائد ہو گئے. یہ جناب 120 ml میں بروفن سیرپ اویلیبل ہوتا ہے. اس کا جناب ایک جو 5 ml جو ایک چائے والا چمچ ہے اس میں 100 ملی گرام آئبوپروفن شامل ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مضر صحت اثرات کیا ہیں. جناب جب آپ اس کو استعمال کرائیں گے تو یہ رد عمل دے گا. اس کے کچھ مضر صحت اثرات آپ کے جسم پر پڑیں گے، جس میں وومٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کو معدے کا مسئلہ ہے تو اس کو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. ویسے اگر صحت مند ہے، ہیلدی ہے، تب بھی معدے کا مسئلہ یہ اینسڈ پیدا کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ خون کی کمی، انیمیا، یہ سب سے اہم اس کا مضر سے اثرات ہے. بچوں میں انیمیا ہو جاتا ہے جب ہم بروفن یا اینسڈ جو ہے نا استعمال کراتے ہیں. تب ان کو جناب پلیٹلیٹ کاؤنٹ ان کا کم ہو جاتا ہے، وائٹ بلڈ سیل ان کے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے مضر صحت اثرات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جناب کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جن کو الرجی ہے، ہائپر سینسٹیوٹی ہے بروفن سیرپ سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ اس کو ہرگز استعمال نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جن کو اینسڈ سے مسئلہ ہے، جو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں ان سے مسئلہ ہے، ان سے الرجی ہے یا پھر ان سے ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے، تب وہ بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بروفن سیرپ کو استعمال نہیں کر سکتے. اب آخر میں ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے بچے کو دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں پلانا ہے. یہ سب سے اہم ہے. ادویات ہمیشہ ڈوز کے حساب سے دی جاتی ہیں. اگر ڈوز اوپر نیچے ہو گئی تو وہ زہر بن جاتا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. اگر ڈوز کی بات کریں تو ایک بچے کو 20 سے 30 ملی گرام میں ہم زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ پر کے جی کے حساب سے. دوبارہ سن لیں، 20 سے 30 ملی گرام پر کے جی پر ڈے کے حساب سے ہم نے بچے کو دینا ہے ڈیوائڈڈ ڈوز میں. اس کی مثال سے سمجھتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 3 مہینے سے کم عمر کے بچے کو ہم نے بروفن استعمال نہیں کرانا.
जो 3 महीने से, अगर 2 महीने बच्चे की उम्र है, 1 महीना है, तब हम ब्रूफिन सिरप उसको नहीं दे सकते। अगर बच्चे की उम्र 3 महीने है तब हमने ब्रूफिन सिरप इस्तेमाल कराना है। आइबुप्रोफेन कोई भी उसका ब्रांड हो गया, ये आपने जहन में रख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं कि उम्र के हिसाब से डोज कितनी होनी चाहिए, वजन भी आपको बताएंगे। जनाब, सबसे पहले 3 महीने से 6 महीने के दरमियान बच्चे की उम्र है और उसका वजन तकरीबन होगा 5 से 7 किलोग्राम। उसको हमने आधा जो चाय वाला चम्मच है, जो कि 250 ml बनता है, वो हमने देना है। दोबारा से सुन लें, जो बच्चे की उम्र है अगर 3 महीने से 6 महीने के दरमियान और उसका वजन है 5 से 7 किलोग्राम, उसको हमने जनाब आधा चाय वाला चम्मच, जो कि 2.5 ml बनता है, एक चाय वाला चम्मच में 5 ml होते हैं और आधे चाय वाले चम्मच में 2.5 ml होती है। आधा चाय वाला चम्मच आपने दिन में 3 मरतबा उसको इस्तेमाल करा सकते हैं।